اللہ الرحمن الرحیم۔ میتا ناولز آن لائن کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل سے بخیریت ہوں گے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ٹائیگر، ایپیسوڈ 3۔ اس نے پوری قوت سے ٹکیا کو دانتوں تلے دبایا۔ اس دوران میں منہ تھوک سے بھر گیا تھا۔ اس نے تھوک نگلا تو لعاب کے ساتھ ٹکیا بھی اس کے حلق میں اتر گئی۔ اسے اپنی گردن کے عقبی حصے میں شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے موت نے اپنا ٹھٹرا ہوا پنجہ اس کی گدی پر رکھ دیا ہو۔ ٹکیا جیسے ہی معدے میں پہنچی، شہزاد کو یکایک شدید گرمی کا احساس ہوا، اور یہ احساس یکسر ختم ہو گیا کہ اسے موت سے ہمکنار کرنے کے لیے بجلی کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیران تھا کہ ابھی تک اسے برقی رو کا جھٹکا کیوں محسوس نہیں ہوا۔ اس نے آنکھوں کو گردش سے ماحول کا جائزہ لیا۔ محافظ خاموش کھڑے تھے، جیسے پتھر کے مجسمے ہوں۔ سامنے جیلر تھا، اس کے پیچھے ایک منسٹر کے ساتھ سخت چہرے والا ایک اور شخص بھی نظر آ رہا تھا، جو انسپکٹر شہزاد کے لیے اجنبی تھا۔ کیا تم زندگی کے ان آخری لمحات میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جیلر نے کہا۔ شہزاد نے سر کو منفی جنبش دینا چاہی، لیکن ناکام رہا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر گویا مقفل کر دیا گیا تھا۔ وہ ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ جسم کی یہ مفلوج حالت آہنی پٹیوں کی وجہ سے ہے یا اس ٹکیا کی مرہون منت ہے جو اس نے پراسرار درویش سے حاصل کی تھی۔ دفعتاً نرم گرم گرم اندھیرے نے اس کے حواس کو نگلنا شروع کر دیا۔ بجلی کی کرسی کو کنٹرول کرنے والا احمد سوئچ بورڈ کے سامنے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ وہ اس سیال بالوں والے شخص کو بالکل بھول گیا تھا، جسے شہزاد کی موت کا منظر دیکھنے کی خاص طور سے اجازت دی گئی تھی۔ اس نے جیلر کی طرف دیکھا، جس کا ایک اشارہ اس کے دائیں ہاتھ کو میکانیکی انداز میں حرکت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ یہ پہلی موت تھی جس کا منظر جیل کے چند ذمہ دار افراد دیکھ رہے تھے، اور وہاں کوئی اخباری نمائندہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چند اخباری نمائندے خصوصی طور پر مدعو ہوتے تھے، اور اگلے روز ان کی جمائی ہوئی سرخیاں جیل کے ذمہ دار افراد کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگلے روز شہزاد کی موت کے بارے میں ایک معمولی سی خبر شائع ہوگی، جس میں کسی شخص کی کارکردگی کو نہیں سراہا جائے گا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ دانستہ تاخیر کر رہا ہو، یا پھر ممکن ہے احمد کے لیے وقت کی رفتار تھم گئی تھی۔ شہزاد کا جسم بھی کسا ہوا تھا۔ اس نے بغور دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سختی سے بند تھیں، اور ہاتھ پیروں میں ذرا بھی اینٹھن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کنٹرول آفیسر نے سوچا کہ وہ ابھی چند لمحے بعد اس مدہوش آدمی کو چونکا دے گا۔ پہلے تو خفیف سی برقی رو اس کے جسم تک پہنچے گی، پھر برقی رو کا شدید جھٹکا لگے گا۔ برقی رو پوری قوت سے اس کے جسم میں سرایت کر جائے گی، اور اس کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون جل جائے گا۔ گوشت جلنے کی بو پھیل جائے گی، اور دفعتاً جیلر موت کی کرسی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کنٹرول روم کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد کا ہاتھ تیزی سے اٹھا اور ایک سوئچ کی طرف بڑھ گیا۔ برق آفرین کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شہزاد کا جسم برقی رو کے جھٹکے سے اچھل پڑا۔ وہ تشنج کی اسی حالت میں نظر آیا۔ جیلر نے دوبارہ سر کو اس بات میں حرکت دے کر اشارہ کیا۔ احمد نے دوسرا سوئچ بھی آن کر دیا۔ شہزاد کا پورا جسم کرسی سے اٹھا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا منہ ماہی بے آب کی طرح کھل گیا تھا، اور کمرے میں گوشت جلنے کی چران محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے سوئچ آف کر کے مشین بند کر دی۔ اب اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، لیکن سیاہ بالوں والے اس شخص کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے شہزاد کو موت سے ہمکنار کرنے میں تھوڑی سی دشواریاں ہوئی تھیں، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ پہلی فرصت میں مشین کا جائزہ لے کر اس گڑبڑ کو درست کر دے گا۔ اس نے شیشے کے پردے کی طرف دیکھا۔ شہزاد کا جسم پرسکون انداز میں کرسی کی گہرائی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا سر خفیف سا دائیں طرف ڈھلکا ہوا نظر آ رہا تھا۔
محافظوں نے اس کے مردہ جسم کو شکنجوں سے نکالا۔ ڈاکٹر تیزی سے بڑھا، اس نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر معائنہ کیا اور اس بات میں سر ہلا کر شہزاد کی موت کی تصدیق کر دی۔ جیلر نے ایک کاغذ پر اس سے دستخط کروائے اور ڈاکٹر تیز تیز چلتا ہوا چیئر روم سے نکل گیا۔ تحقیقاتی سینٹر کے ملازمین نے جیلر کی اجازت سے فوراً ہی لاش حاصل کر لی۔ انہوں نے شہزاد کی لاش کو نہایت آہستگی سے ایک پہیے والے اسٹریچر پر رکھا اور اتنی تیزی سے راہداری میں اسٹریچر کو دوڑانے لگے کہ ان کا یہ انداز دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لاش کو جلد از جلد کہیں پہنچا دینے کے لیے بے قرار ہوں۔ انہوں نے شہزاد کے دونوں ہاتھوں کو اس کی ناک پر آر پار کر کے رکھا تھا، لیکن اسٹریچر کی تیز رفتاری کی وجہ سے لاش کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں جھولنے لگے اور دور سے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے شہزاد کی لاش غوطہ لگانے کی تیاری کر رہی ہو۔ تحقیقاتی مرکز کے ملازمین نے اس کے بازوؤں کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اسٹریچر کو دوڑاتے رہے حتیٰ کہ وہ ایک ایمبولینس کے قریب پہنچ گئے۔ ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دونوں ملازمین نے اسٹریچر کو اٹھایا اور اسے عقبی حصے میں دھکیل دیا۔ فوراً ہی دروازہ بند کر دیا گیا۔ عقبی حصے کے تمام شیشوں پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایمبولینس کے عقبی حصے کے ایک تاریک کونے میں وہی سیاہ بالوں والا شخص دبکا ہوا تھا جو بجلی کی کرسی کے آپریٹر کے کمرے میں شہزاد کی موت کا منظر دیکھنے آیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنے اوپر پڑا ہوا کمبل ایک طرف پھینکا اور اسٹریچر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک سرنج تیار تھی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے ایمبولینس کی چھت پر لگے ہوئے ایک بٹن کو چھیڑا۔ ایمبولینس کا عقبی حصہ فوراً ہی روشن ہو گیا، لیکن سیاہ بھاری پردوں کی وجہ سے روشنی کی ہلکی سی کرن بھی باہر سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ سیاہ بالوں والا آدمی شہزاد کی لاش پر جھک گیا اور اس نے جیل یونیفارم کی قمیض کو چاک کر کے اتار دیا۔ اس نے شہزاد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیاں نہایت مہارت سے سینے پر حرکت کرنے لگیں، حتیٰ کہ پانچویں پسلی پر اس کی انگلیاں بے حس و حرکت ہو گئیں۔ اس نے سرنج جھکائی اور لاش کے دل میں گاڑھا سیال اتارنے لگا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ دباؤ ڈالتا رہا حتیٰ کہ سرنج خالی ہو گئی۔ اس نے سوئی لاش سے کھینچ لی اور معمولی سے زخم کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دبا لیا۔ سرنج اس نے ایک طرف بے پرواہی سے اچھال دی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمبولینس کی چھت سے آکسیجن ماسک کھینچ لیا۔ جیسے ہی ماسک اپنی جگہ سے ہٹا، اس کے کانوں سے آکسیجن کی سرسراتی ہوئی آواز ٹکرانے لگی۔ شہزاد کی لاش کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اس نے ماسک لاش کے چہرے پر لگا دیا۔ اب وہ شخص بے چینی سے اپنی دستی گھڑی کو گھور رہا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد اس نے گھڑی سے نگاہ ہٹائی اور لاش کے سینے سے کان لگا دیا۔ چند ہی لمحے بعد اس کے ہونٹوں پر طمانینت سے بھرپور مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے شہزاد کے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹا لیا اور اسے واپس جما کر گیس کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ڈرائیور کی عقبی کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ ایمبولینس کا انجن فوراً ہی بیدار ہو گیا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ جیل سے 15-20 میل دور ایمبولینس سڑک کے کنارے سے رصید سے دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ ایک ملازم جس نے تحقیقاتی مرکز کی وردی اتار کر سادہ لباس پہن لیا تھا، فرنٹ سیٹ سے اترا اور ایمبولینس کے عقبی حصے کی طرف آیا۔ پھر اس نے سڑک کے کنارے کھڑی دوسری کار کی طرف دیکھا۔ اس کار کے پہلو سے ایک شخص ٹکا ہوا سرسری انداز میں سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ایمبولینس سے اترنے والے شخص پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سگریٹ پھینک کر جوتے کے تلے سے کچل دیا اور چابیوں کے گچھے کو انگلی کے گرد گھماتے ہوئے دوسرے شخص کی طرف اچھال دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایمبولینس کے عقبی دروازے پر پہنچا اور دستک دے کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میں سرگوش ہوں، دروازہ کھولو۔ کچھ دیر بعد اس نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ ایک دم کھل گیا۔ وہ چیتے کی سی پھرتی سے عقبی حصے میں سوار ہو گیا۔ سیاہ بالوں والے شخص نے دروازہ بند کر دیا اور سرگوش نے لاش کے قریب ہی بیٹھنے کی جگہ بناتے ہوئے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ کیا رہا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے، سیاہ بالوں والے شخص نے جواب دیا۔ اس دنیا میں سبھی کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، سرگوش نے سرد لہجے میں کہا۔ سب کچھ مرضی کے مطابق کبھی نہیں ہوا کرتا۔
یہ کہہ کر وہ لاش کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ایمبولینس تیزی سے اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عقبی حصے میں عجیب سی بو کا احساس ہوتا تھا۔ سرگوش نے سوچا کہ شاید یہ آکسیجن کی تیز بو ہے۔ وہ اسٹریچر پر دراز شخص کو گھور رہا تھا جس کے خد و خال اندھیرے کی لپیٹ میں تھے۔ اس کا کشادہ سینہ متحرک تھا اور اس کا زیرو بم سرگوش کے لیے بہت پرلطف ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انہیں ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ یہ شخص کئی مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ روشنی کر دو، اس نے عجیب سی آواز میں کہا، لیکن مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ غیر ضروری اوقات میں عقبی حصے کو تاریک ہی رکھا جائے۔ روشنی کرو، سرگوش کا لہجہ ناخوشگوار تھا، صرف 1 منٹ کے لیے۔ سیاہ بالوں والے شخص نے قدرے ہچکچاہٹ سے ہاتھ بڑھا کر ایمبولینس کی چھت کا بٹن آن کر دیا اور اس محدود سی جگہ میں تیز زرد روشنی پھیل گئی۔ سرگوش نے جلدی پلکیں جھپکائیں۔ پھر اس کی نگاہ شہزاد کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں اور پپوٹے گھنی بھوؤں سے بڑی حد تک چھپے ہوئے تھے۔ اس کی جلد ہموار اور سفید تھی، صرف ٹھوڑی پر ایک چھوٹا سا داغ نظر آ رہا تھا۔ سرگوش نے دوبارہ پلکیں جھپکائیں اور ایک بار پھر شہزاد کو گھورنے لگا۔ اس کا ذہن فوراً ہی بھٹک گیا۔ اب تک اسے جو قوانین پڑھائے گئے تھے، یہ حرکت ان سب کے منافی تھی۔ یہ ایک غلط اور ناجائز حل تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسٹریچر پر دراز شخص اگر کارآمد ثابت ہوا، بہت سے دوسرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور اس طرح اس سرزمین کے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جنہیں وطن عزیز سے بے پناہ محبت ہے، اور قوم کا وجود خاک میں ملنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن ان سب کا انحصار صرف ایک شخص پر تھا، وہی شخص جو اس وقت اسٹریچر پر آنکھیں بند کیے گرد و بیش سے بے نیاز تھا۔ سرگوش جانتا تھا کہ شہزاد کی آنکھوں میں ذہانت کی بے پناہ چمک ہے۔ اس کا ذہن ماضی کے دھندلپوں میں بھٹک گیا جب اس نے پہلی بار شہزاد کی چمکدار آنکھوں کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت یہ آنکھیں گڈالی کے آگ برساتے سورج کی کرنوں سے چمک رہی تھیں اور یہ شخص ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا تعلق بحریہ کے ایک جنگی جہاز سے تھا۔ ان دنوں خود سرگوش اپنے ملک کی انٹیلیجنس میں تھا اور بحریہ کے 2 سپاہیوں کے ساتھ فوجی وردی پہنے ایک پہاڑی سے اتر رہا تھا۔ جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے سے پہلے وقتی طور پر بند ہو گئی تھی اور سرگوش چند دنوں میں واپس اپنے گھر جانے والا تھا، لیکن اس وقت سرگوش کے سامنے ایک اہم مشن تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں گڈالیوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ یہ علاقہ ان کے مفتوحہ علاقے میں شامل نہیں تھا، بلکہ یہی گاؤں ان کے لیے منزل مقصود کی حیثیت رکھتا تھا۔ سرگوش کے ملک کی انٹیلیجنس اس گاؤں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی تھی تاکہ اس مقام سے تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں کر لیں۔ خاص طور سے انہیں اس فہرست سے دلچسپی تھی جس میں فردوسیوں کے ہمدردوں کا تفصیل سے اندراج کیا گیا تھا۔ اگر اس ہیڈ کوارٹر پر براہ راست حملہ کیا جاتا اور ایک انچ آگے بڑھا جاتا تو گڈالیوں کو اتنی مہلت مل سکتی تھی کہ وہ اس ریکارڈ کو ضائع کر دیتے، جبکہ انٹیلیجنس کو صرف ان فہرستوں ہی سے دلچسپی تھی۔ اس لیے وقتی طور پر جنگ کو روک کر لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا تھا۔ سرگوش نے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جس میں بحریہ کے چند آدمیوں کی مدد سے اس انداز میں حملہ کرنے کی تجویز تھی کہ گڈالیوں کو ریکارڈ ضائع کرنے کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے یہ تجویز یونٹ کے کمانڈر کے سامنے رکھی تو اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا اور ان 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بازوؤں سے جو تھیلے لٹکے ہوئے تھے ان پر MI کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سرگوش نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ان تھیلوں میں تمہارا مطلوبہ ریکارڈ موجود ہے، کمانڈر نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا جو جنگ کی ہولناکیوں میں بھی باقاعدگی سے شیپ بناتا تھا اور اس کی وردی پر ایک بھی سلوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے سرگوش کے مطلوبہ ریکارڈ کا تذکرہ اس انداز میں کیا تھا جیسے اس قیمتی دستاویز کی خود اس کے نزدیک کوئی بھی اہمیت نہ ہو۔ لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، کمانڈر نے کہا۔
یہ ریکارڈ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ سرگوش کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے کوئی بات کیے بغیر بحریہ کے آدمیوں سے ترپال کے بنے ہوئے تھیلے لے لیے اور ریکارڈ کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ 20 منٹ تک وہ کاغذات کے حروف پر نگاہ گاڑے رہا۔ پھر اس نے بحریہ کے کمانڈر کی طرف نگاہ اٹھائی اور تعریفی انداز میں مسکرانے لگا۔ سرگوش نے اس فارم ہاؤس کی طرف دیکھا جہاں سے ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا۔ اس کی دیواروں پر گولی کا ایک نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم اندر کیسے پہنچ گئے؟ کیا صرف سنگینوں سے کام نکال لیا تھا؟ کمانڈر نے فولادی خود کو دائیں ہاتھ سے عقب میں سرکایا اور کن پٹیوں کے بال کھجانے لگا۔ ہاں اور نہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ کیا مطلب؟ سرگوش چونک پڑا۔ کمانڈر کے مبہم جواب نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو ایسے ہی کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ ایسے کارنامے؟ سرگوش کی حیرت اب بھی رفع نہیں ہوئی تھی۔ یہی فارم ہاؤس والا معاملہ پیش نظر رکھو۔ یہ کارنامہ اسی شخص نے سر انجام دیا ہے۔ کیا؟ سرگوش کا منہ حیرت سے پھٹ گیا۔ یہ شخص تنہا گڈالیوں کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا تھا اور اس نے وہاں موجود تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بعض حالتوں میں ہم اس شخص کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کئی آدمیوں کی قوت درکار ہوتی ہے، لیکن وہاں ایک سے زیادہ آدمیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ شخص کسی نہ کسی طرح مطلب حل کر دیتا ہے اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اس نے اتنی بڑی مہم تنہا کیسے سر کر لی؟ کمانڈر نے کندھے اچکائے۔ معلوم نہیں، میں نے کبھی یہ دریافت نہیں کیا کہ اس نے کوئی کام کیسے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مجھے صرف نتائج سے دلچسپی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے اس شخص کو ایک خصوصی تمغہ ملنا چاہیے۔ اس سلسلے میں؟ کمانڈر نے پوچھا۔ وہ قدرے الجھن میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ کی ریکارڈ کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اور آدمیوں کو قتل، اس نے کتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت فارم ہاؤس میں 5 آدمی تھے۔ کمانڈر ابھی تک الجھن میں تھا۔ ہاں، 5 دشمنوں کو تنہا ہلاک کرنے اور اہم دستاویزات لانے کے لیے یہ شخص تمغے کا حقدار ہے۔ کیا صرف اتنے سے کام کے لیے؟ یقیناً، سرگوش نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ کمانڈر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، شہزاد ہمیشہ سے ایسے کارنامے سر انجام دیتا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس بار اس کے معمولی سے کام کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ اگر تم اسے انعام ہی دلوانا چاہتے ہو تو اس کا تبادلہ کروا دو۔ وہ تمغے قطعاً پسند نہیں کرتا۔ سرگوش حیرت سے کمانڈر کو گھورنے لگا۔ غالباً وہ اس کے انداز سے جھوٹ یا سچ کی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ کمانڈر کے لہجے سے جھوٹ کا ہلکا سا شائبہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص اس وقت کہاں ہے؟ سرگوش نے بے چینی اور تجسس سے پوچھا۔ کمانڈر نے سر کے اشارے سے بتایا، درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ سرگوش نے گردن گھما کر اس درخت کی طرف دیکھا جس کے نیچے ایک ایسا شخص محو خواب تھا جس کا سینہ دوری کے باوجود خاصا کشادہ اور بھرپور نظر آ رہا تھا۔ اس شخص نے فولادی ٹوپی کو سر سے ڈھلکا کر آنکھوں پر ڈال رکھا تھا۔ سرگوش نے پلٹ کر بحریہ کے کمانڈر اور فارم ہاؤس کی طرف دیکھا، پھر درخت کے نیچے سوئے ہوئے شخص کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ چلتے چلتے اس نے کمانڈر کو تاکید کی کہ وہ اس دوران ریکارڈ کی نگرانی کرتا رہے۔ وہ خوابیدہ شخص کے قریب پہنچا اور پھر فولادی ٹوپی کو اس انداز میں ٹھوکر ماری کہ بحریہ کے اس آدمی کا چہرہ زخمی نہ ہونے پائے۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں پلکیں اٹھائیں اور سرگوش نے پہلی بار کسی شخص کی آنکھوں میں اتنی زبردست چمک دیکھی۔ تمہارا نام؟ سرگوش نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ جواباً پوچھا گیا۔ سرگوش نے اپنے کاندھوں پر عہدے کے نشانات کی طرف اشارہ کیا۔ فی الحال تم مجھے ایک میجر سمجھ سکتے ہو۔ میرا نام شہزاد ہے جناب۔ بحریہ کے غیر معمولی شخص نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو، سرگوش نے نرمی سے کہا۔ کیا تم ہی گڈالیوں سے ریکارڈ حاصل کر کے لائے ہو؟ ہاں جناب۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کیا تم بحریہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کچھ ایسی ہی بات ہے جناب۔ یہاں سے نکل کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
میں جزیرہ فردوس کی پولیس میں بھرتی ہو کر کسی میز کے پیچھے بیٹھے بیٹھے جسم پر خوب چربی چڑھانا چاہتا ہوں۔ اچھے آدمی، تم وقت ضائع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ تمہارا خیال درست ہے میجر۔ کیا تم نے کبھی انٹیلیجنس میں شامل ہونے کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں۔ شہزاد کا جواب مختصر مگر حتمی تھا۔ کیا تم اس فورس میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں۔ کیا تم اپنا ارادہ نہیں بدل سکتے؟ کبھی نہیں۔ بحریہ کے اس فوجی کا لہجہ اس بار قدرے درست تھا۔ خرگوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس انداز تخاطب کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ جس شخص کے سامنے کھڑا تھا وہ عہدے میں اس سے کم تر تھا، لیکن اس نے جو کام سر انجام دیا تھا اس کی اہمیت نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ خرگوش ابھی تک حیران تھا کہ ایک تنہا شخص اتنا بڑا کارنامہ تنہا کیسے سر انجام دے سکتا ہے۔ تم جس محکمے میں شامل ہونا چاہتے ہو، کیا وہ تمہیں بے حد پسند ہے؟ تمہارا خیال درست ہے میجر۔ بہرحال وہ ایک اچھا کام ہے، خرگوش نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، شہزاد نے جواب دیا اور فولادی ٹوپی کو اٹھائے بغیر ہی دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خرگوش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ آخری موقع تھا جب خرگوش نے اس شخص کو آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تھا۔ یہ بہت عرصے پہلے کی بات تھی اور خرگوش بہت عرصے تک انٹیلیجنس کے ساتھ وابستہ رہا تھا۔ اس وقت وہی شخص دواؤں کے زیر اثر اس کے سامنے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ خرگوش نے سیاہ بالوں والے شخص کی طرف دیکھ کر سر کو اس بات میں ہلایا، ٹھیک ہے، بتی بجھا دو۔ اچانک ایمبولینس کا عقبی حصہ تاریک ہو گیا۔ خرگوش کو فوری طور پر کچھ دکھائی نہیں دیا، پھر آنکھیں آہستہ آہستہ اندھیرے کی عادی ہو گئیں۔ یہ ایک بہت قیمتی کتیا کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ خرگوش نے کہا۔ تم نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو اس نے سیاہ بالوں والے شخص کی تعریف کی۔ شکریہ۔ کیا تمہارے پاس ایک سگریٹ ہوگی؟ اس سے پہلے کبھی آپ کے پاس سگریٹ رہی ہے؟ تمہاری موجودگی میں مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرگوش نے کہا اور دونوں ہنس پڑے۔ انسپکٹر شہزاد کے حلق سے ایک کراہ سنائی دی اور دونوں کا قہقہ دم توڑ گیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، سیاہ بالوں والے نے کہا۔ ہاں، خرگوش بڑبڑایا۔ یہ اب تکلیف محسوس کرنے لگا ہے۔ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ پھر خرگوش یکایک سنجیدہ ہو گیا اور خاموشی سے سگریٹ کے گہرے کش لگانے لگا۔ اس کی نگاہ اب سگریٹ کے جلتے ہوئے گوشے پر جمی ہوئی تھی، جو ہر کش کے ساتھ چمک اٹھتا تھا۔ چند منٹ بعد ایمبولینس ایک عام سی دو رویہ سڑک پر گھوم گئی اور پھر اندھیری سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ جب ڈرائیور نے رفتار کم کی تو خرگوش 5ویں سگریٹ پی چکا تھا۔ ڈرائیور نے عقبی کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ کیا بات ہے؟ خرگوش نے پوچھا۔ فل کرافٹ صرف چند میل کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے رہو، خرگوش نے جواب دیا۔ جب ایمبولینس بجری پر آہستہ آہستہ چلنے لگی تو ان کو سفر کرتے ہوئے پورے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ایمبولینس کے رکتے ہی خرگوش عقبی حصے سے کود گیا۔ اس نے جلدی جلدی اطراف پر نگاہ ڈالی۔ آس پاس کوئی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایمبولینس کے اگلے حصے کی طرف چل دیا۔ گاڑی ایک ایسے آہنی گیٹ کے سامنے رکی تھی جو اس 4 دیواری میں داخلے کا واحد راستہ تھا۔ اس سلاخ دار دروازے پر پیتل کی ایک تختی چمک رہی تھی جس پر فل کرافٹ لکھا ہوا تھا۔ ایمبولینس کے عقبی حصے سے دوسری کراہ سنائی دی۔ عین اسی لمحے جیل کی 4 دیواری میں بجلی کی کرسی کا آپریٹر حیرت سے سوچ رہا تھا کہ جب اس نے موت کی کرسی میں بجلی کی لہر دوڑائی تھی، شہزاد کی موت کے وقت روشنیاں مدھم کیوں نہیں ہوئی تھی؟ جبکہ برقی رو کسی شخص پر استعمال کی جاتی تھی تو ڈائل کے اوپر لگا ہوا ہر بلب مدھم ہو جاتا تھا۔ جس وقت وہ اس الجھن کا شکار تھا، اسی لمحے شہزاد کی زندہ لاش فل کرافٹ کے آہنی گیٹ سے اندر لے جائی جا رہی تھی اور اسٹریچر دھکیلنے میں سیاہ بالوں والے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے خرگوش سوچ رہا تھا کہ انہیں فل کرافٹ کی بجائے یہاں دوسری تختی لگا دینی چاہیے جس پر یہ حروف کندہ ہوں۔ اس عمارت میں داخل ہونے والے شخص کو واپسی کی ہر امید ختم کر کے اندر قدم رکھنا چاہیے۔
کیا وہ ابھی تک زیر علاج ہے؟ چینیوں جیسے چہرے والے شخص نے پوچھا۔ وہ کانچ کے ایک بے داغ ٹاپ والی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ عقب میں جزیرہ فردوس خاموش اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس شخص کے سامنے کمپیوٹر لگا ہوا تھا، جس کے بٹنوں کو وہ اپنی انگلیوں کی مدد سے کنٹرول کرتا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایک طرح سے دھاتی خادم تھا، جسے وہ محض انگلی کے ایک اشارے سے اپنے کام میں لے آتا تھا۔ نہیں، میں نے اسے کھلے میدان میں گھاس پر لٹا دیا ہے تاکہ وہ دھوپ کی تمازت سے ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح ہم حکومت کے کام کو ختم کر سکتے ہیں۔ خرگوش غرایا۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اعصابی تھکن نے اس کا پورا خون خشک کر کے جسم کو بالکل خالی اور بے کیف بنا دیا ہو۔ یہ تھکن اسے گزشتہ 4 مہینوں میں ہوئی تھی، گڈالیوں سے جنگ میں گولیاں برسانے سے لے کر گزشتہ رات کے ہنگامے تک، اور اب یونٹ کا چیف خرگوش، جو کہ فلکرافٹ کا واحد آدمی تھا جسے معلوم تھا کہ یہ سب لوگ در حقیقت کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ خرگوش سوچ رہا تھا کہ اب یہ کتیا کا بچہ جو اکاؤنٹ شیٹس اور کمپیوٹر میں الجھا رہتا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ آیا اس نے شہزاد کی دیکھ بھال میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی۔ تمہیں اس قدر چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے خرگوش، ہم سب ہی اعصابی کھنچاؤ کا شکار رہے ہیں، چیف بہرام نے کہا۔ ہم تو ابھی تک جنگلوں سے باہر نہیں آئے، فی الحال تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا نیا مہمان ہمارے لیے کارآمد بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمارے مستقبل کی ساری سپہ آرائی کا انحصار اب صرف اور صرف اسی ایک شخص کے ذات پر ہے، جس کے لیے سرکاری نام ٹائیگر تجویز ہوا ہے۔ بہرام کے پاس وضاحت کرنے کا فن تھا۔ وہ اس انداز میں سمجھاتا تھا کہ ہر شخص اس کی باتوں کی تہہ تک آسانی سے پہنچ جاتا تھا۔ اس نے خرگوش کو بھی سرسری لیکن مؤثر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر خرگوش کا جی چاہا کہ وہ اپنے آنکڑے کی پے در پے ضربوں سے بہرام کے کمپیوٹر کی دھجیاں اڑا کر خود اس کے چہرے کو بھی مست کر دے۔ یہ آنکڑا وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کا عادی تھا۔ وہ اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، اس لیے جبراً اس بات میں سر کو جنبش دی اور کہا، کیا اسے بتا دیا جائے کہ یہ سب کچھ 5 سال تک جاری رہے گا؟ اوہ، ہم دونوں ہی آج بہت خراب موڈ میں ہیں، بہرام نے اپنے معمول کے مطابق پیشہ ورانہ انداز میں کہا، لیکن خرگوش جانتا تھا کہ وہ اس کا مطلب خوب اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے۔ 5 سال، یہ حقیقی انتظام کا وقفہ تھا۔ 5 سال تک مسلسل ایک ہی انداز میں زندگی بسر کرنا، یہ بات بہرام نے اسے 5 سال پہلے کہی تھی، جب ان دونوں نے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے استعفیٰ دیا تھا۔ بہرام اس وقت بھی یہی بھورا سوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس وقت اس کے جسم پر نظر آ رہا تھا۔ یہ سوٹ اس وقت بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جزیرہ فردوس سے 10 میل مشرق میں ایک موٹر لانچ میں تھے۔ اس معاملے کو سرد پڑنے میں پورے 5 سال لگ جائیں گے، بہرام نے کہا تھا۔ یہ سب کچھ قوم کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو قوم کو ہمارے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں، اور اس طرح آئینی حکومت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ صدر مملکت نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ میرا رابطہ صرف ایک شخصیت سے قائم ہے جس کے بارے میں تمہیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں بذات خود تمہارا رابطہ ہوں، میرے علاوہ تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی سب لوگ تمہارے لیے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ مطلب کی بات کرو، خرگوش نے کہا۔ اس نے بہرام کو پہلے کبھی اس قدر بدحواس نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ معاشرے سے تمہارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم اپنی بیوی سے نجات حاصل کر چکے ہو اور تمہارا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں ہے۔ تم میں معمولی سی خرابیوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر برائی نہیں ہے۔ اس طرح تم میں ایک کامیاب ایجنٹ بننے کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہ تفصیل غیر ضروری ہے۔ بتاؤ ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہرام نے کف اڑاتی ہوئی لہروں پر نگاہ گاڑ دی۔ ہمارا ملک بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ ملک ہمیشہ ہی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ بہرام نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ ہم جرائم پر قابو نہیں پا سکتے، یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے۔
اگر ہم بھی آئین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے ہاتھ کبھی مجرموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ خاص طور سے منظم مجرموں سے نمٹنا بہت مشکل ہے۔ قانون ان کے سامنے بے اثر ہو جاتا ہے اور مجرموں کو قانون پر بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا تعلق کہاں سے نکل آیا؟ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ قوم کو لوٹنے والے ان مجرموں کی روک تھام کریں۔ پولیس اس سلسلے میں ناکارہ ثابت ہو چکی ہے۔ اب صرف ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں جو ان مجرموں پر قابو پا سکتے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ہڑپ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ گوشت خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ ہم نے جو تنظیم بنائی ہے اس کا نام چارہ گھر ہے۔ ہلکرافٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کام کرنے والا ایک نفسیاتی اسپتال، لیکن ہمیں مجرموں کو اس اسپتال میں لا کر ان کا علاج نہیں کرنا، بلکہ ہم ملک بھر میں پھیل کر منظم گروہوں کو توڑیں گے۔ ہم سب کچھ کر گزریں گے، عام مجرموں کی طرح ہر جرم کریں گے، لیکن اپنے ملک اور قوم کے مفاد میں۔ ہم قتل کریں گے، قمار بازی میں حصہ لیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جو اس وقت مجرموں کے گروہ کر رہے ہیں۔ سرگوش نے بہرام کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ اسے ملک سے بے پناہ محبت تھی۔ خود سرگوش کا دل بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس سے پہلے سرگوش نے کبھی بہرام کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ پہلے وہ حیران ہوتا تھا کہ آخر بہرام کو کس چیز نے اس حد تک جذباتی بنا دیا ہے، لیکن اب صورتحال اس کے سامنے بے نقاب ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے بہرام، سرگوش نے کہا، لیکن ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس نفسیاتی اسپتال کے بارے میں جسے بھی کچھ معلوم ہو جاتا ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، یا پھر اس سے کسی ویران جزیرے میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں بہرام، میں اس معاملے میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تم اس معاملے میں شامل ہو چکے ہو، بہرام نے سختی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اب تم زندہ حالت میں اس معاملے سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اٹھا کر سمندر کی لہروں کے سپرد کر سکتا ہوں۔ سرگوش نے زہریلے انداز میں کہا، یہ سب کچھ تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ خون نہ بہایا جائے؟ صرف اندرونی اسٹاف اس سے مبرا قرار دیا جا سکتا ہے، بہرام نے جواب دیا۔ اس کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں کچھ ٹٹولنے میں مصروف تھا۔ کیا صرف 5 سال؟ سرگوش نے پوچھا۔ ہاں، صرف 5 سال۔ اس کے باوجود اب بھی میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں کسی ویران جزیرے کی ریت میں شامل ہو جائیں گی۔ اصل کام صرف ہم دونوں کے درمیان ہوگا، باقی لوگ اس حقیقت سے بے خبر اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس مشن میں طے شدہ 5 سالوں سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ چارہ گھر کے چیف بہرام نے دیکھا کہ جرائم ان کی توقع سے کہیں زیادہ ہیں۔ دارالحکومت میں جو مشکوک لوگ تھے، مجرموں کے گروہ، در حقیقت ان سے کہیں زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ تمام کی تمام انڈسٹری، لیبر یونین، پولیس کے محکمے، حتیٰ کہ حکومت کے بعض دیگر اہم شعبے بھی کسی نہ کسی گروہ کے زیر اثر تھے۔ سیاسی اجتماعوں میں رقم جمع ہوتی تھی اور مجرم اس رقم کو حاصل کر لیتے تھے۔ اوپر سے چارہ گھر کا نام آیا اور حکم ملا کہ اس غیر سرکاری تنظیم کی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے۔ یہ تنظیم بظاہر تو ایک مجرم تنظیم تھی، لیکن حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، گویا اس تنظیم کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں سے دوسری مجرم تنظیموں پر سبقت لے جانا تھی۔ اس طرح بظاہر تو سب کچھ مجرموں کے ہاتھ رہتا، لیکن در حقیقت یہ تنظیم ملک و قوم کی جڑیں مضبوط کرتی چلی جاتی، جبکہ اس وقت صورتحال بالکل الٹ تھی۔ حکومت درپردہ مجرموں کے ہاتھ میں تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سب کچھ لوٹ رہے تھے۔ ہلکرافٹ میں سینکڑوں ایجنٹوں کو ٹریننگ دی گئی۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خاص کام کے بارے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن کسی کو بھی اپنے کام کے مقصد کا علم نہیں تھا۔ ان میں سے بعض کو ملک بھر میں حکومت کی ایجنسیوں میں تعینات کر دیا گیا۔ وہ عام ایجنٹوں، ٹیکس یا فوڈ انسپیکٹروں کے روپ میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ ایک خاص گروہ ترتیب دے کر کمار خانوں، شراب خانوں اور بازار حسن میں متعین کر دیا گیا۔ ان ایجنٹوں کو فوری طور پر کام نکالنے کے لیے رشوت دینے کا حکم تھا، اور یوں وہ بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کے بھی مجاز تھے۔ شراب خانے کی تتلیوں، آوارہ گردوں، طوائفوں، حتیٰ کہ غیر اہم کلرکوں تک سے چارہ گھر کو خبریں موصول ہوتی رہتی تھیں۔
اور ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور وہ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں۔